فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں لما یقض ما امر، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کا اسے حکم دیا تو اس نے ابھی تک وہ کام مکمل نہیں کیا۔ یہ جو کافر سمجھتا ہے وہ اپنے مال و جان کے ذریعے اپنا حق ادا کر دیتا ہے یا اپنا حق پورا کر دیتا ہے، مایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، اس نے ابھی تک پورا ہی نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی کی تفسیر کے اندر وہاں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق پورا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی بیچ میں تھوڑی بہت کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے، تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس دیکھے انسان، دیکھ لے انسان اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے۔ یعنی سب سے جو قریب ترین چیز ہے انسان کی کیا ہے؟ کھانا۔ اس کا انسان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہی دیکھ لو، اس کھانے کے ذریعے کتنے لوگ پل رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان بیج لاتا ہے، بیج کو زمین کے اندر اگاتا ہے، پھر ایک کومپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، دکان والے نے بھی اس سے پیسے کمائے، پھر کھیتی باڑی والے نے بھی پیسے کمائے، پھر اس کے اندر جس نے پانی لگایا زمین کے اندر اس نے بھی پیسے کمائے، جس نے ہل چلایا اس نے بھی پیسے کمائے، پھر جس نے اس کے اندر گوڈی وغیرہ کی اس نے بھی پیسے کمائے، پھر یہ بڑا ہوا، پھر اس کے اندر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اگی، جڑی بوٹیاں جو اگی اس کے اوپر جو میڈیسن کوئی دوائی پھینکی گئی اس کے بھی کسی نے پیسے کمائے، پھر وہاں لا کر جس نے دی اس نے بھی پیسے کمائے، جس دکان سے لائی اس نے بھی پیسے کمائے، پھر جس نے وہ اس کے اندر چھڑکی اس نے بھی پیسے کمائے، پھر یہ کومپل بڑی ہوتی ہے، پھر جو ہی بڑی ہوتی ہے جو کاٹتے ہیں وہ بھی پیسے کماتے ہیں، کاٹنے کے بعد پھر اس کو جب وہ صفائی کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو بھی پھر وہ مشین تھریل مشین والے آتے ہیں وہ بھی پیسے کماتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جس بوریوں کے اندر جاتی ہے پھر بوری کچھ لوگ بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو گھر لے کر آتے ہیں، یہاں کماتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو دکان کے اندر شاپ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر منڈی کے اندر لے جانے والے نے جس گاڑی کے اوپر لے کر گئے اس گاڑی والے نے بھی پیسے لیے، اور جب منڈی کے اندر گئی جس نے اس کی بولی وغیرہ لگائی اس نے بھی پیسے کمائے، پھر جس نے آگے خریدا اس نے بھی پیسے کمائے، پھر اس نے آگے اپنی دکان کے اوپر لے کر آیا، اس دکان کا لے جانے تک جس نے جو لے کر آیا اپنی مشین کے اندر اپنی گاڑی کے اوپر اس نے بھی پیسے کمائے، پھر جو اپنی شاپ کے اندر لے کر آتا ہے وہ بھی پیسے کماتا ہے، پھر جس نے کرائے کے اوپر چھاپ دی ہوئی ہے وہ بھی اس کے ذریعے پیسے کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایک بیج کو میں نے اگایا ہے اور وہ بیج سے پیسے کماتے کتنے لوگوں کے پیٹ پلتے ہیں، اور وہ پیٹ پلتے پلتے آخر تک یہ سسٹم چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کتنی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک چھوٹے سے بیج سے کہاں تک اللہ تعالیٰ معاملہ لے کر جاتے ہیں کہ سارے لوگ ایک بیج سے پال رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اس سے کما رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی جو بیج ہوتا ہے وہ کومپل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا صببنا الماء صبا، پھر ہم نے پانی برسایا، خوب پانی برسانا۔ مردہ زمین ہوتی ہے اور وہ زمین جس کے اندر سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی چیز اگے گی، کوئی چیز باہر نکلے گی، اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں، اور پانی کو برسانے کے بعد وہاں سے چیزیں اگاتے ہیں۔ پھر ثم شققنا الارض شقا،
پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا، ایک عجیب طریقے سے پھاڑا، یعنی توقع نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ زمین پھٹے گی، ایک کمپل باہر نکلنے کے لیے، صرف ایک چھوٹی سی کمپل باہر نکلنے کے لیے زمین پھٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو، زمین کو ہم تھوڑا سا پھاڑتے ہیں، کمپل باہر نکلتی ہے، اور وہ کمپل جو ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قوت بخشتے ہیں، اور قوت اتنی زیادہ بخشتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ہر قسم کے پھل اگتے ہیں، سیب، انار، انگور، مختلف قسم کے پھل اس کے اوپر جو ہے اگتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر انگور اور ترکاری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑنے کے بعد اس کے اوپر ایک کمپل کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کو اگاتے ہیں، پھر انسان کے اناج کا بندوبست فرماتے ہیں، پھر اس کے ذریعے انسان جو ہے پلتا ہے۔ وَحَدَائِقَ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، آگے فرمایا زیتون اور کھجور کے درخت نکلتے ہیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور پھر گھنے باغات ہوتے ہیں۔ آگے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھر پھل اور چارہ اگاتے ہیں ہم۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان تیار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بندوبست فرماتے ہیں۔ اور دیکھتے نہیں ہیں گندم کو جب کاٹا جاتا ہے اور جب اس کو مشین کے ذریعے دو چیزوں کو الگ کیا جاتا ہے، توڑی کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر گندم کو الگ کیا جاتا ہے۔ گندم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں اور توڑی کو جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بندوبست فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ اس لیے یاد کروا رہے ہیں کہ سب سے قریب ترین چیز تیرا کھانا ہے۔ یہ کائنات کی نعمتیں تو دور کی بات ہے، کائنات کی یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ مختلف قسم کی سورج، چاند، یہ نعمتیں تو بڑی نعمتیں ہیں، ان کی تو توقع ہی بات کی بات ہے۔ سب سے قریب ترین چیز دیکھ لو جو تم کھاتے ہو، کہ اس کھانے کے ذریعے کتنے لوگوں کے پورا معاشرہ اس کے اوپر پلتا ہے، پوری سوسائٹی اس کے اوپر پل رہی ہوتی ہے، کہ ایک کھانے کے اوپر مویشی بھی پل رہے ہوتے ہیں، انسان بھی پل رہے ہوتے ہیں۔ اور اے انسان، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرے، مختلف قسم اپنی زندگی کے اندر منتھلی یا ایئر کے بعد یا ہفتے کے بعد ایک نہ ایک دن ایک ایسا رکھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور ویسے تو عبادت ہم 5 پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایک دن ایسا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرے کہ اللہ اتنی بڑی، میں اس لائق نہیں تھا کہ تم نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم یاد کریں گے، خود بخود ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، خود بخود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اگر تم حق ادا کرو نا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ سب سے قریب ترین نعمت کو یاد کر لو نا، پھر تم خود بخود اللہ کا حق ادا کرو، خود بخود اللہ کے سامنے جھکو۔ تم یاد ہی نہیں کرتے نعمتوں کو تو پھر تم جھکتے بھی نہیں ہو، تم اکڑتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے پھر مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے پھر تمہیں جتنی مرضی اذانیں سنائی دی جائیں، جتنا مرضی درس و دروس ہو، جتنی مرضی وصیتیں نصیحتیں ہوں، تم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کی نعمتیں ہم یاد نہیں کرتے۔ جب اللہ کی نعمتیں یاد نہیں کرتے پھر ہم اللہ کے ذکر سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا عمل